السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورة الزمر۔ أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم فقهنا في الدين الہی آمین ثم آمین۔ آپ لوگ نے پچھلی دفعہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 42 کی تھی، تو وفات الموت، امساک المیتہ، وفات النوم اور ارسال النائمہ، ٹھیک ہے۔ وفات الموت جو فزیکل ڈیتھ ہوتی ہے اس کی بات کی جا رہی ہے، جب جان نکال لی جاتی ہے، جسم یہیں رہ جاتا ہے، روح نکال لی جاتی ہے۔ وفات النوم ہے، آپ کا جسم بھی زندہ ہے لیکن آپ کا شعور زندہ نہیں ہے، پارٹ آف یور سول ہیز بین ٹیکن اپ۔ ارسال النائمہ ہے کہ نیند کے بعد دوبارہ جب ہم نیند سے اٹھتے ہیں، جتنا ہمارا ٹائم باقی ہے تو وہ ارسال النائمہ ہے۔ اور امساک المیتہ ہے کہ تھام لیا جاتا ہے روح کو نیند کے دوران ہی۔ تو یہ 4 طریقے ہمیں بتائے گئے تھے۔ اور جو آیت نمبر 42 ہے سورۃ الزمر کی، جس میں یہ 4 کنڈیشنز بتائی گئی ہیں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، ٹھیک ہے، یہ 4 ہو گئے، اوکے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، this is number 1۔ والتي لم تمت في منامها، number 2۔ فيمسك التي قضى عليها الموت، 3۔ ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، 4۔ اب ان کو ذرا سا کیٹیگریز کو دیکھتے ہیں، کم از کم 3 کیٹیگریز کو، یہ ایک عقیدے کے لحاظ سے بات ہے۔ یتوفی الانفس حین موتها جو ہے نا پہلا، وہ یہ ہے کہ جان پوری کی پوری یتوفی میں یہ ہے کہ نکال لی گئی، چاہے وہ اس میں ہی شامل ہو جاتا ہے فیمسک التی قضا علیہا، چاہے نیند میں چاہے جاگتے ہوئے جان نکال لی گئی۔ اچھا، جب موت آتی ہے اس وقت جسم تو اس دنیا میں ہی ہے، شعور اور روح یہاں سے دوسرے ریم میں، دوسرے دنیا میں، عالم ارواح میں نکال لی گئی۔ سیکنڈ ہے نیند۔ نیند میں کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اگین جسم اسی دنیا میں ہے مگر شعور لفٹ کر لیا گیا ہے، روح بھی اسی دنیا میں ہے مگر روح کا ایک حصہ لے لیا گیا تو شعور لفٹ کر لیا گیا۔ سو دس از دا سیکنڈ کیٹیگری، اوکے۔ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ بلینک آپ لوگ نوٹس لے رہے ہیں تو گڈ، الحمدللہ دیٹ یو ٹیکنگ نوٹس، بٹ I hope I'm clear. The Ahmadiyya sect interprets such verses in a different way, as per information from scholars. انہوں نے انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ دی ہے ان آیات کی، یا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جہاں بھی بات آئی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام تھرڈ ہے۔ اب کو اس تفسیر کے روح سے بتا رہی ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کے کیس میں جسم بھی لے لیا گیا، روح بھی لے لی گئی، شعور بھی لے لیا گیا۔ ان کو موت نہیں دی گئی لیکن وہ پورے کے پورے اٹھا لیے گئے۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے نا، پہلی کیٹیگری ہے موت، جسم یہی ہے، روح اور شعور نکال لیا گیا، چاہے سوتے ہوئے چاہے جاگتے میں، ہم ابھی وہ بات نہیں کر رہے۔ سیکنڈ کیٹیگری ہے نیند، جسم یہی ہے مگر شعور اور روح کا ایک حصہ یا اویئرنس کا ایک حصہ لے لیا گیا، لیکن اس طرح نہیں لیا گیا جو وفات میں ہوتا ہے۔ Your روح از ویری مچ ان دس دنیا، your جسم از ان دس دنیا، شعور لے لیا گیا۔ موت میں کیا ہے؟ جسم دنیا میں ہے، روح بھی لے لی گئی، شعور بھی لے لیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ جسم،
روح اور شعور تینوں طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں لفٹ کر لیا. He is not dead. یہ ہمارا عقیدہ ہے جو قرآن بتاتا ہے. But he has been lifted with all three. یہ جاننا عقیدے کے اعتبار سے ضروری ہے. إِلَى أَجَلٍ مسمى تین میم واو. اس سے جو الفاظ اور نکلتے ہیں جسٹ فار انفارمیشن، اسم اسی سے نکلتا ہے، سما اسی سے نکلتا ہے، مسمع اسی سے نکلتا ہے، سما ایز ان سماوات اسی سے نکلتا ہے، سمی سما تسمیتن یہ سارے اسی سے نکلتے ہیں. منامیہا کیا روٹ ہے جی؟ آسیہ آپ بتائیں. نون واو میم. اچھا آپ کو پتا ہے کہ روٹس میں جو واولز ہوتے ہیں وہ انٹرچینجبل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ہو سکتا ہے روٹ میں واو ہے مگر آپ اس سے جو الفاظ نکالے اس میں واو کے بجائے حمزہ آ جائے. موت کیا ہے روٹ؟ موت میم واو تے. اس میں ہم نے اتنا ٹائم اس لیے اسپینڈ کیا کیونکہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو پورا لائف اینڈ ڈیتھ کا سائیکل ہے جو غور و فکر کرتے ہیں. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور قریش سے خطاب ہے، ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء یا بنا لیے ہیں انہوں نے اللہ کے علاوہ انٹرسیسرز یا سفارشی. اللہ کے علاوہ کوئی بنا لیا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کے لیے سفارش کرے، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے. یا یہ ہمیں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سفارشی بنا لیا، کیونکہ سفارش تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کریں گے، مگر اسے قبول کرنے والا اور اس سفارش کی اجازت دینے والا صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اچھا شفاعت کا لفظ شین فا عین سے ہے اور یہ ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں. قرآن میں قسم کھائی گئی ہے والشفع والوتر. وتر جو ہے سنگل یعنی اوڈ نمبرز ہوتے ہیں 1 3 5 7 9 11 ٹھیک ہے، سو آن سو فورتھ. شفع جو ہے وہ ایون نمبرز ہیں ڈیویزبل بائی 2. تو جب ایک کا ساتھی دوسرا ہو جاتا ہے تو وہ سفارش ہو جاتی ہے. مثلا کوئی بھاری چیز اٹھانی ہے تو اس کو اٹھانے کے لیے ایک سے نہیں اٹھ رہی تو دوسری طرف دوسرے نے ہاتھ لگایا. یہ شفاعت کا کانسیپٹ ہے. قیامت کے دن کچھ اعمال مومن بندہ اپنی کوشش کے مطابق لے کر جائے گا جتنا اللہ نے اسے توفیق دی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے اجازت دی جائے گی، تمہارے لیے سفارش دینے کا اذن دیا جا رہا ہے یا اجازت دی جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کے حق میں سفارش کریں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں گے تو اپنے اس بندے کے حق میں وہ سفارش قبول کریں گے، چاہیں گے تو نہیں کریں گے. یہ پورا کا پورا ڈیسیشن اس آیت اور اگلی آیت میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ ڈیسیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو سفارش کا ہے، مگر فیصلہ ڈیسیشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. یہ فیصلہ کسی بھی اور کا نہیں ہے. تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے مگر ان لوگوں نے جو شرک کرتے تھے، اور یاد رکھیں یہ سورہ جو ہے یہ توحید کے بیسک ٹاپک پر بات کرتی ہے، سفارش کا حق بھی اللہ سبحانہ و تعالی اجازت دیں گے تو ملے گا. بہت لمبی احادیث ہیں اس کے حوالے سے. 2 طرح کی سفارشیں ہوں گی قیامت کے دن، سفارش یا شفاعت یا انٹرسیشن. ون ول بی دا انٹرسیشن وچ از ایکسیپٹیڈ، وہ سفارش یا شفاعت جو قبول کر لی جائے گی، اور ایک وہ ہوگی جس سفارش تو کی جائے گی مگر قبول نہیں کی جائے گی. مقام المحمود کی ہم دعا کیوں کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ کیونکہ وہ مقام جہاں پر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹیچر ملتا ہے وہ سفارش کر سکیں گے. اور اسی لیے پچھلے جو سلف گزرے ہیں یا پچھلے مومنین اور بعد کے مومنین جو بھی ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے حق میں سفارش کریں. اچھا سفارش
ان موحدین یعنی جو توحید کو مانتے ہیں، مونوتھیسٹس ہیں، ان کے لیے بھی سفارش ہوگی جو مانتے تو ایک اللہ کو ہیں لیکن ان سے بڑے گناہ ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہمیں سنن الترمذی کی ایک حدیث میں ملتا ہے. حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری شفاعت ان کے لیے ہے میری امہ میں سے جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے ہیں تو میری امت کے، ان کا عقیدہ صحیح تھا لیکن ان سے بڑے گناہ ہو گئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ان کے لیے ہے جن کے اچھے اور برے اعمال سمجھے ایک جتنے، یعنی جب کیلکولیشن ہوگی گڈ اینڈ بیڈ ڈیڈز آر ایکول سو دیٹ دے may enter paradise. کچھ ان کے لیے بھی ہوگی جن کے حق میں جہنم کا حکم ہو گیا ہے مگر جہنم سے نکال لیا جائے گا. کتنی خوبصورت بات ہے. ایک سفارش یہ بھی ہوگی کہ لوگوں کو جنت میں داخلہ مل جائے ان کے حساب کتاب کے بغیر. اللہ ہمیں ان میں سے شامل کر لے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کہ جو بھی مومنین ہیں انہیں جنت میں داخلہ مل جائے. تو یہ کچھ چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں، شرائط ہیں سفارش کے لیے. اچھا، سفارش کا ذکر سورۃ طٰہٰ کی آیت 109 میں آتا ہے. سفارش کا ذکر سورۃ البقرہ کی آیت 255 میں آتا ہے. سفارش کا ذکر سورۃ الانبیاء کی آیت 28 میں آتا ہے. سفارش کا ذکر سورۃ النجم کی آیت 26 میں آتا ہے. بہت سی اور آیات میں بھی آتا ہے. شرائط کیا ہے جی؟ نمبر 1 شرط یہ جس کا ذکر ان آیات میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے جو سفارش کرنے والے ہیں، یعنی ہمارے کیس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ سفارش کر سکیں. The permission of Allah to the intercessor to intercede. Number 2, Allah is being pleased with the intercessor، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ راضی ہوں جو سفارشی ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے. مثلاً کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے آپ سفارشی بھی نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، مثلاً مسلم کی حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو الدرداء سے روایت ہے. He says, I heard the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم say, those who curse will not be witnesses or intercessors on the day of resurrection. یعنی وہ جو دوسروں کو بددعائیں دیتے ہیں یا برے گالی گلوچ یا برا بھلا کہتے ہیں، وہ سفارشی نہیں ہو سکیں گے. سفارش کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہمیں اپنے عقیدے کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ چیز کلیئر رکھنی ہے، وہ سب سے اہم بات ہے اور وہ آیت الکرسی میں بھی آتی ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کوئی بھی اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا، شفاعت کی ریکویسٹ نہیں کر سکتا الا باذنہ، مگر یہ کہ اللہ کے پرمیشن سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس کے لیے اجازت دیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے لکھ لے. آیت کو دوبارہ دیکھتے ہیں. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. تو یہ یہاں پر بتائی جا رہی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں، اولو كانوا لا يملكون شيئا، کیا بھلا اگر ہوتے وہ نہیں مالک کسی بھی چیز کے. یعنی ایسے لوگوں سے سفارش کی ریکویسٹ کی جا رہی ہے جو خود مالک ہی نہیں ہے کسی چیز کے، ان کے اپنے پاور میں کچھ نہیں ہے. یعنی اللہ کے علاوہ ذاتیں یا اللہ کے انبیاء یا نیک لوگ جن کو سفارش کی اجازت دی گئی، ان کو چھوڑ کر وہ لوگ تم ان کی سفارشوں پہ رلائے کر رہے ہو جن کے لیے اگر اللہ چاہے تو اجازت دے ہی نہ. تو یہاں پر یہ بات کہ کیا انہوں نے اللہ کے مقابل کچھ سفارشی بنا رکھے. تم کہہ دو اگرچہ وہ کسی چیز کے مالک نہ ہوں، ولا یعقلون، اور نہ وہ عقل رکھتے ہوں. Have they taken others besides Allah to intercede for them? Ask them, how can they intercede? They have neither control over anything nor do they understand. انہیں بات سمجھ بھی نہیں آ رہی. قُلِ اللَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. کہہ دیجئے شفاعت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے ہاتھ میں. Say intercession is wholly in the hands of Allah. یعنی یہ پورا فیصلہ جو ہے نا، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ شفاعت کا ایک دروازہ کھلا رکھا ہے، مگر اس کے لیے کھلے گا
جس کے لیے اللہ پاک اجازت دیں گے. لہو ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون. بار بار قرآن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے. To him belongs the dominion, the ownership, the possession, the sovereignty of the heavens and the earth, and to him you shall all be brought back. اسی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی، پھر تمہیں اسی کی طرف پلٹنا ہے. تو یاد دہانی بار بار کروائی جا رہی ہے کہ ایونچولی تمہیں جانا کہاں ہے. یہاں پر میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے شفاعت کے کانسیپٹ اور توحید میں کیا کنیکشن ہے؟ کیونکہ یہ سورہ بہت مکی سورہ ہے، توحید کی بات کرتی ہے. ٹھیک ہے، توحید کے ساتھ اس کی کیا کنیکشن ہے؟ جی جی خدیجہ. اگر ہم دیکھیں توحید میں لا الہ الا اللہ and محمد رسول اللہ، تو I would think of it as اللہ تعالیٰ as the dean and director of the college and نبی being the teacher. So ایک ڈیسیشن پرنسپل کے ہاتھ میں ہے ایز the dean and director، اللہ کے ہاتھ میں as dean and director. دوسرا وہ ٹیچر کا بھی ایک ریکمنڈیشن ہوتا ہے. Everything then gets aligned to اللہ تعالیٰ. It's just that لیسا کمثلہ شیء. سو کیونکہ رب تعالیٰ کی تو کمپلیٹ سوورنٹی ہے نا. آپ دیکھو جو فالوئنگ آیاز ہے نا، لہو ملک السماوات والارض. تو آپ کی بات ٹھیک ہے، یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اس طرح سے سمجھے، اگر اجازت دی گئی، یہ پاور آف اٹارنی دی گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے حق میں سفارش کر سکتے ہیں. جی فوزیہ. چھوٹی سی آیہ ہے قرآن کی، واللہ غالب علی امری. تو اللہ تعالیٰ کے پاس سارا کنٹرول ہے، وہ چاہیں تو سفارش لیں گے اور چاہیں تو. یہ جو ریئلائزیشن ہے نا کہ ڈیسیشن ایونچولی وہی ہے، یہ شرک سے بچاتا ہے. بیکاز دس شوز کہ ایونچوئل ڈیسیشن ہر چیز کا، ہم جتنے بھی اچھے عمل کر لیں، وی کانٹ سے کہ مجھے تو سفارش مل ہی جائے گی کیونکہ میں مومن ہوں. دس از آل Allah's decision. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر باہر کو بخوبی جانتے ہیں. جی بندی. I think it is a direct point out to not be involved in shirk. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی بات بتا رہے ہیں کہ آپ جتنی بھی محبت کر لیں، آپ سب کچھ کر لیں، لیکن یاد رکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ بھی اللہ کے بندے ہی ہیں، اور آخری ڈیسیشن اور سارے فیصلے اور سارا جو حق ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے. بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک درجہ ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو مقام محمود عطا کیا جائے گا، لیکن وہ بھی تبھی ہوگا جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا. تو اللہ تعالیٰ تو اپنی ایبسولوٹ توحید کا ذکر کر رہے ہیں اس وقت کہ there is nobody but me. ہم لوگ تو ہر بندے کو وسیلہ بنا رہے ہوتے ہیں اور سفارشی بنا رہے ہوتے ہیں. کہہ رہی ہیں میں اگلی چیز یہی پوچھنے والی تھی کہ آپ لوگوں کو کوئی مثالیں سمجھ آتی ہیں کہ کس طرح سے اس ایشو کو مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے شرک کی طرف نعوذ باللہ جا رہے ہوتے ہیں. جی نغمہ، دس کوسچن آئی پٹ ٹو یو. پر اس کی مثال پیری مریدی لوگ، یہ تو بہت کلیئرلی شرک میں آتا ہے کہ آپ اللہ کی وحدانیت، اللہ ایک ہے، جو سورہ اخلاص میں کتنی کلیئرلی ہمیں بتا دیا گیا ہے. تو مزاروں پہ جانا، منت ماننا کسی اور سے، مطلب نعوذ باللہ یہ تو کلیئرلی شرک میں آ گیا. یعنی ہم اس لیے آؤٹ آف ریسپیکٹ اینڈ لو آف ولی اللہ اس وجہ سے نہیں جا رہے ہیں کہ یا ہم ان کی زندگی کے بارے میں پڑھ نہیں رہے ہیں کہ ہم ان سے سیکھیں یا ان سے جاننے کی کوشش کریں، بلکہ وہ جو چادریں چڑھائی جاتی ہیں اور وہاں جا کر دعائیں کی جاتی ہیں، یہ کہیں جا کے شفاعت کے کانسیپٹ سے بھی کنیکٹ ہو رہا ہے. دعا کا کہنے کی اجازت ہے کہ آپ مومن ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں، بٹ بہت زیادہ پریفرڈ نہیں ہے کہ ہم ہر وقت جیسے عادتاً کہتے رہتے ہیں دعا میں یاد رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کہہ رہی ہیں ڈائریکٹلی، یہ نہیں کہ وایا دس اینڈ وایا دیٹ. بالکل جزاک اللہ. جی ہے نا. لیکن ایک ہم انسان جب پریشان ہوتے ہیں، کچھ ہو نہ ہو ضرور اس طرف مائل ہو جاتے ہیں کہ وہ اچھا کر کے تو دیکھتے ہیں کہ ان کے وہ بھی تو اللہ کے بہت بڑے وہ تھے. یہاں پہ ہم ڈگمگاتے ضرور ہیں اور وہ شرک میں کاؤنٹ ہو جاتا ہے. آپ اپنی دینی بہن سے بات کرتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوں، کسی نے مجھے یہ مشورہ دیا، اور دینی بہن یا کوئی بھی کہتی ہے تم نے سنا کیسے، تو اس پر پھر آپ کہتے ہیں وہ ہاں صحیح کہہ رہی ہے. مطلب فور اے سیکنڈ آپ کا دل ہوتا ہے ہاں چلے جاتے ہیں، ہم لوگ کر لیتے ہیں سب کچھ. اس میں شکر الحمدللہ، اسی لیے بہت امپورٹنٹ ہے دیٹ یو ہیو فرینڈز ان دین
یو ہیو ٹیچرز ان دین. تو استغفر اللہ، اللہ ہمیں اس سے بچائے. جتنا ایمان مضبوط ہو اتنا پھر اس طرف جانے سے انسان بچ جاتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو بچائے. شیطان تو ساتھ ہے نا لگا ہوا، وہ تو ڈھونڈ رہا ہے مواقع کہ کب میں انہیں اس راستے سے ہٹاؤں. یہ کیوں اتنے زیادہ دین سے کنیکٹڈ ہیں، یہ کیوں اپنے رب سے تنہا کنیکٹڈ ہیں. اور بدعات کا کئی دفعہ شرک سے کنیکشن بھی، we have to understand why بدعات are a big problem. Because they kind of disguise or mask as a good deed. Future telling مسئلہ ہے کہ آگے کے مستقبل کی باتیں کسی سے جاننے کی کوشش کی جائے. استغفر اللہ، اس میں ہم پتہ ہے کہ کئی دفعہ جنات کا، اب کئی دفعہ جو کلیئر وائنٹس کہیں یا فیوچر ٹیلنگ کر رہے ہیں وہ اللہ کا نام لے رہے ہیں، بات کا آغاز بسم اللہ سے کر رہے ہیں، وہ رقیہ شریعہ کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہاں ویسے یہ بات تو ٹھیک کہہ رہی ہیں. پر اس میں ہوتا کیا ہے، کہیں غلط ملت ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی چیزیں شامل کر دی جائیں. وہ اپنا بھی ساتھ بتا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو یہ گفٹ ملا ہے، اور وہیں خطرے کی گھنٹی بجنی چاہیے. آپ دیکھیں مشکل وقت میں اپنا ذکر اللہ کی جو ایک بنی ہوئی ہے نا، اس سے انکریز کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کئی گناہ اوور ٹائم، اگر آپ ایک سرٹن سوشل سرکل میں موو کرتے رہیں، اوور ٹائم وہ گناہ لگنا ختم ہو جاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے اٹس اوکے if somebody is drinking on the next table. کیا ہوا اگر وہ جنت جہنم کے بارے میں مذاق کر رہے ہیں؟ شرک کے لیے بھی یہی ہے. وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم آپ کو بتا رہی ہوں، کہ شرک انسان کے اندر ایسے داخل ہوتا ہے جس طرح سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی، وہ نظر ہی نہیں آتی، وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ رگوں میں دوڑنا شروع ہو جاتی ہے چیز. سو ویک مومنٹس اینڈ ویری ہیپی مومنٹس، جو ایکسٹریم کیفیتیں ہیں زندگی میں، انہی میں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. انٹرنیٹ پہ، انسٹاگرام پہ، ریلز میں کئی دفعہ بہت خوبصورت باتیں، حضرت خدیجہ کی زندگی کا قرآن کے ساتھ انالیسس کیا جا رہا ہے، قرآن کی آیت کے بارے میں، اور یقین کیجئے باتیں ساری صحیح ہیں، عقیدے وائز بھی صحیح ہیں، ریفرنسز بھی صحیح ہیں. بٹ the way that person is dressed and sometimes the things they are saying in between, over time ہم کہیں گے اٹس okay. اور پھر ہمیں کیونکہ کانسٹنٹلی ہم سن رہے ہیں ججمنٹل نہیں ہونا، ججمنٹل نہیں ہونا، ججمنٹل نہیں ہونا. ججمنٹل نہیں ہونا، اٹس ٹرو، مگر اس میں کہیں غلط اور صحیح کا فرق نہ ختم ہو جائے. اپنا ریڈار ہمیں، مطلب جسے ہم کہیں نا انسان چوکنا ہے. اگر کسی کی طبیعت الحمدللہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور آپ ان کے ساتھ ہاسپٹل میں ہیں، مثلاً بیبی ہوا ہے، مثلاً کوئی ایسے اپینڈکس کی سرجری، الحمدللہ ایوری تھنگ از اسموتھ، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھے بیٹھے شاید سو جائیں اور وہ بیپ بیپ بج رہی ہے ہاسپٹل میں. اگر آپ کو پتا ہے کہ کوئی بہت بیمار ہے تو آپ کی نظر بار بار جائے گی آکسیجن لیول کیا ہے، بی پی کا لیول کیا ہے، کیونکہ آپ کو اندازہ ہے کہ خطرہ کتنا زیادہ ہے. شرک کے معاملات میں آپ نے اور میں نے چوکنا رہنا ہے. یہ کہیں شرک میں تو نہیں آتا، کیونکہ باقی گناہ تو رب تعالیٰ چاہے معاف کر. اس کا کیا کریں گے؟ جس چیز کو رب تعالیٰ نے قرآن میں ظلم عظیم کہا ہے، اللہ کی نظر میں وہ سب سے بڑا ظلم ہے، وہاں پہ احتیاط کرنی بہت ضروری ہے. اور یہ کئی دفعہ ہم بات کر چکے ہیں، اور یہ حقیقت ہے. اسلام میں بہت زیادہ رنگ گلیمر نہیں ہوتا. ہمیشہ ریئل اسلام جو ہے نا وہ بڑا سمپل، اسٹریٹ فارورڈ. اس میں مزہ آنے لگتا ہے جب آپ ایک خاص لیول آف انڈرسٹینڈنگ اور اللہ سے کنیکشن میں پہنچتے ہیں تو آپ کو اسی میں مزہ آتا ہے. پھر آپ کو وہ سب چیزیں جو ہے نہیں. لیکن یہ جو رنگ و بو کی دنیا ہے نا، اس میں بہت ساری چیزیں جو بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، ان میں انسان محو ہو جاتا ہے. you kind of like in a trance like situation, and those things are so beautiful. سر دھننے کی کیفیت سمجھ رہے ہیں؟ استغفر اللہ، اتنی شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں قوالیوں میں، ہم سر دھن رہے ہوتے ہیں.
کیونکہ ہمارا وہ ریڈار نہیں کھڑا ہوا. ہم کہہ رہے ہیں اللہ ہی کی تو تعریف کر رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تعریف کر رہے ہیں, یہ اللہ کے پیاروں کی, یہ تو صحابہ کی تعریف کر رہے ہیں, اہل بیت کی تعریف کر رہے ہیں, وائی ناٹ. اچھا, لٹریچر بھی بڑا خوبصورت ہے, پڑھنے والے کی آواز بھی بڑی خوبصورت ہے, سب بڑا خوبصورت ہے, میوزک بڑا خوبصورت ہے. آپ کو لگ رہا ہے اس وقت یہ تو مجھے اللہ سے کنیکٹ کر رہی ہے چیز. اٹ از ایکچولی جسٹ دی اپوزٹ. ہم نے وجتمنے بالطاغوت کا. اچھا, پھر ایک آئیں گے وہ اسٹریٹ پڑھیں گے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آپ کہیں گے اب یہ دیکھو نا, دل کو بات لگنی چاہیے انسان کی, میں بھی تو انسان ہوں. یہ انشاءاللہ قرآن سے تعلق مستقل رہنے سے ہی ہوتا ہے. The Quran will not clothe itself or mask itself. It is what it is. اسٹریٹ فارورڈ چیزیں دیکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. Nothing fancy there if you think about it. یہی چیز بتائی جا رہی ہے. قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون. یاد رکھو تم نے واپس تو وہیں جانا ہے, پیچھے زندگی موت سارے سٹیجز کی بات ہوئی ہے. تم کس لیے اللہ کے علاوہ دوسروں پہ ریلائے کر رہے ہو کہ وہ سفارش کر دیں گے تو تم بچ جاؤ گے؟ صرف اللہ پہ ریلائے کرو, اور رب نے چاہا تو وہ تمہارے حق میں سفارش قبول کرے گا. اور سفارش بھی اللہ تعالیٰ کی ان کی قبول کریں گے, اس کے لیے کئی احادیث میں قرآن میں ہمیں چیزیں ملتی ہیں, سرٹن اعمال, کچھ نیکیاں, کچھ چیزیں. اللہ پاک ہم سب کو شرک سے بچائے, مشکل وقت پہ ہمارے ایمان کو استقامت دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صرف اور صرف اپنا بندہ بنا کے رکھے, اور آخرت پر ہمارا یقین پختہ کرے, اور آخرت میں ہمارا انجام اچھا ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ آخرت کے دن قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے اور اپنے لیے اور ہمارے اہل و عیال کے لیے عفو اور عافیہ کی دعا ہے, اور جو دنیا سے پیارے چلے گئے ان کے لیے مغفرت کی دعا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.